میرے ہاں جڑوا بچوں کی پیدائش متوقع تھی۔ سسرال میں میرے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنے مائکے فون کر دیا۔ ماں سے کہا کہ باجی کو میرے گھر بھیج دو، ان کے گھر میں ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا، شوہر بھی بیرون ملک رہتا ہے، زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اور لڑکی آئے گی تو اس کے اپنے مسائل ہوں گے، باجی کی وجہ سے مجھے آرام رہے گا۔ ماں نے مجھے کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد اگر تمہارا دل چاہے تو بے شک اسے بلا لینا۔ میری بات سنو، فون پر یہ بات نہیں کر سکتی، دوباروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ماں کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، مگر ماں کی بات سنے بغیر یہ فیصلہ نہیں لے سکتی تھی۔ اگلے دن ماں خود ہی آ گئی۔ میں نے اچھے سے خطت وضع کی، مگر وہ میرے لیے بہت پریشان تھی۔ پھر مجھے بٹھا کر پوچھنے لگی، بیٹی تو نے کیا یہ خبر سب کو بتائی ہے کہ تیرے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوں گے؟ جی ماں، تقریباً سبھی کو بتا دیا ہے میں نے۔ خوشی سے چہکتی ہوئے کہا، اچھا ہے نا، لوگ میرے بچوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو اماں بات پر مسکرا رہی، تیری خوش فہمی ہے بیٹی، یہ دنیا بہت بری ہے، اپنی خوشیاں کسی کو نہیں بتاتے۔ اس بات کا درس تو ہمارے اسلام میں بھی دیا گیا ہے کہ اپنی خوشیوں کو خفیہ رکھو، اور اس کے دو مقصد ہیں، ایک نظر بد سے بچو گے، دوسرا حسد کرنے والوں سے بچ جاؤ گے۔ ماں کی بات سن کر میرا موڈ آف ہو گیا۔ اماں آپ ہمیشہ ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ نہیں بیٹی، میں ہمیشہ تمہارے بھلے کی بات کرتی ہوں۔ اب تم میری بات غور سے سنو، کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری بڑی بہن بے اولاد ہے؟ اس کے ہاں برسوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایسے میں اگر تم اسے جڑوا بچوں کے پیدائش کے وقت مدد کے لیے بلاؤ گی تو اس پر کیا گزرے گی؟ ظاہر ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرے گی۔ پھر اس کی شادی بھی تم سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، جب وہ امید سے نہیں ہوئی تو تمہارے ہاں جڑوا بچوں کی پیدائش اسے غمگین کر دے گی۔ غمگین دلوں کی آگ لگ جاتی ہے میری بیٹی۔ اماں بات تو آپ صحیح کر رہی ہیں، میں نے کہا، لیکن میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اور پھر میرا اور باجی کا تعلق ایسا ہے کہ حسد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم بچپن سے ایک ساتھ کھیلے ہیں، ہم نے ایک تھالی میں کھایا ہے، ایک ماں کے بطن سے جنم لیا ہے۔ وہ مجھ سے حسد کیوں کریں گی؟ بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ انہیں میرے گھر بھیج دیں، مجھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے اماں سے کہا تو وہ مجبوراً مان گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ میں ضد کی پکی ہوں۔ بہرحال 2 دن کے بعد باجی میرے گھر آ گئی۔ ان کی محبت بھرے رویے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ باجی مجھ سے حسد تو دور کی بات، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کی یہی محبت میرے دل کو پگلا دیتی۔ اماں کی باتیں محض سر پر سوار تھی، مگر باجی کی بات سن کر میرے سارے شک و شبہات دور ہو گئے۔ اب باجی میرے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میرے شوہر کو بھی خوشی تھی کہ اپنا مسئلہ پہلے ہی حل کر چکی ہوں، انہیں بھی کسی کی منت نہیں کرنا پڑے گی۔ خوشی سے دن گزرتے جا رہے تھے، آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں نے 2 خوبصورت بیٹوں کو جنم دیا۔ میرے بیٹے اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا ماشاءاللہ کہتا۔ باجی تو انہیں پیار کرتے نہ تھک۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میری طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ایسے میں باجی نے میرے بچوں کو یوں سنبھالا جیسے وہ میرے نہیں ان کی اولاد ہو، بلکہ وہ تو مجھ سے بھی کہہ دیتی، سعدیہ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دو۔ ان کی بات سن کر میں ہنس دیتی، جبکہ وہ تھوڑی غمگین ہو جاتی۔ ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تقریباً بچوں کی پیدائش کو 2 مہینے ہو چکے تھے جب باجی نے گھر جانے کی ٹھان لی۔ بولی، اب کافی وقت ہو گیا ہے، اب میرا خیال ہے کہ تم اپنا خیال خود بھی رکھ سکتی ہو، اب مجھے جانا چاہیے۔ نہیں باجی، اب 10 دن اور رہ جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، تب وہ مجبور ہو گئے۔ ویسے بھی ان کا شوہر پردیس میں رہتا تھا، اس لیے میرے گھر رہنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ باجی مزید 10 دن کے لیے رک گئی، تب میں نے ان کی خوب خدمت خاطر کی۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں آئی تو دیکھا باجی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے انہیں پورے گھر میں ڈھونڈا، آواز دی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں سمجھی کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے بنا بتائے انہوں نے اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر چلی گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ میرے شوہر آ گئے۔ میں نے ان سے بھی کہہ دیا کہ باجی گھر سے چلی گئی ہیں، اور مجھے بتایا تک نہیں۔ وہ کہنے لگے، تمہاری باجی کہیں نہیں گئی، میں نے خود انہیں راستے میں دیکھا تھا، وہ خالی ہاتھ دوسری گلی کی نکڑ سے جا رہی تھی، شاید کسی کام سے باہر گئی ہوں۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی، مگر باجی مزید 2 گھنٹے گھر نہ آئی تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ مغرب سے پہلے بامتی کامتی گھر میں داخل ہوئی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باجی کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے آگے لپک کر پوچھا۔
ہاں سب ٹھیک ہے، بس مجھے ذرا گھبراہٹ ہو رہی تھی اس لیے باہر گئی تھی، مگر باہر جا کر میری طبیعت اور بگڑ گئی۔ باجی نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ میں نے انہیں چائے وغیرہ پلائی اور آرام کرنے کا کہا۔ باجی اس دن گمسم سی تھی، اپنے بستر میں لیٹی رہی، کوئی کام بھی نہیں کیا۔ خیر اب تو وہ چند دنوں کے مہمان تھی، میں ان سے یہ توقع بھی نہیں کر رہی تھی کہ وہ میرے گھر کے کام کرے۔ ایک دو دن تک وہ سنبھل گئی، مگر اس کے بعد ان کا رویہ عجیب سا تھا۔ مجھ سے بات کرتے وقت کہیں کھو جاتی، کسی بھی طرح اپنی باجی کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ مگر ایک دن صبح اٹھی تو وہ چہکتے ہوئے لہجے میں مجھے اٹھا رہی تھی۔ ان کا یہ چہرہ میں نے کافی دن سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں بھی خوش ہو گئی۔ خیریت تو ہے باجی؟ آج آپ اتنی خوش لگ رہی ہیں۔ بات ہی ایسی ہے کہ میں بہت خوش ہوں۔ باجی کا بدلہ رویہ دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہو رہی تھی۔ اچھا تو پھر جلدی سے بتائیں کیا بات ہے، جلدی اٹھو، تم چائے بناؤ، میں بتاتی ہوں، باجی نے کہا۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ منیر آفس جا چکے تھے، ان کو ناشتہ شاید باجی نے بنا کر دیا تھا۔ تب مجھے باجی نے بتایا کہ انہیں اپنی بیماری کا علاج مل گیا ہے۔ باجی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے اس سے زیادہ کسی بات کی خوشی نہ تھی کہ باجی کا آنگن بھی بچوں کی کلکاریوں سے کھل اٹھے گا۔ خیر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک عورت بیٹھتی ہے جو روحانی علاج کی ماہر ہے۔ اس نے باجی کو کوئی عمل بتایا ہے جس کے کرنے سے ان کا بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ میں نے باجی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ اماں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ صرف نماز روزے کی پابندی کرو، اللہ کی رحمت خود ہی تمہیں اپنے حصار میں لے لے گی۔ مگر میں سمجھتی تھی کہ باجی کے علاج کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے۔ جمعے والے دن میں ان کے ساتھ عورت کے آستانے پر گئی جہاں انہوں نے مجھے اپنے علاج کے بارے میں بتایا تھا۔ وہاں جا کر عورت نے باجی کو وہ عمل بتایا جس میں 7 چشموں کے پانی سے سفید رنگ کے کپڑوں میں غسل کرنا بھی شامل تھا۔ باجی نے باقی وظائف مکمل کر لیے ہیں، مگر چشمے والی بات کے لیے انہوں نے میرا سہارا مانگا۔ میں بھی خوشی خوشی مان گئی۔ اگلے جمعے والے دن باجی نے 7 چشموں کا پانی ایک گڑھے میں اکٹھا کیا اور ایک مقبول جگہ کا انتخاب بھی کر لیا۔ مجھے ساتھ چلنے کا کہا۔ شام کے تقریباً 3 بجے تھے، میں باجی کے ساتھ ہو لی۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک درختوں کے جھنڈ کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ جنگل نما تھی، عموماً شہروں میں ایسی جگہ نہیں ہوتی، مگر یہ جگہ ایسی تھی جہاں کچھ پتھر اور درخت بھی موجود۔ خیر باجی نے چاروں طرف بڑھاتے تانے اور سفید کپڑوں میں غسل کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گئی۔ اس جگہ پر ایک عجیب سی وحشت تھی۔ واپسی پر آتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے یہاں اور بھی عورتیں اس مقصد کے لیے آتی ہوں۔ وہاں سفید کپڑے بھی پڑے تھے اور پانی کے ٹوٹے ہوئے گڑھے بھی تھے۔ یہ جگہ عجیب سی تھی، یہاں تو میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میں اور باجی جلدی سے وہاں نکل آئے تو باجی کہنے لگی کہ آئندہ ہم دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے، بس یہ ایک ہی عمل تھا جس کے کرنے سے میرا علاج مکمل ہو گیا ہے۔ باجی بہت خوش تھی۔ ہم لوگ گھر آئے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بولی مجھے لگتا ہے کہ میرے ہاں اب بچے ضرور پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ تمہارے بچوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ باجی کی بات سن کر میں ہنس پڑی۔ شام کا وقت تھا، میرے شوہر گھر آ گئے۔ باجی نے ان سے واپس جانے کی اجازت مانگی، ویسے بھی انہیں کافی دن ہو گئے تھے، ہماری نئی کام والی کا بندوبست بھی ہو گیا تھا۔ ہم نے باجی کو اچھے سے الوداع کیا اور پھر انہیں دوبارہ آنے کی دعوت بھی دی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے بہت اداسی ہوئی، یہاں تک کہ شام تک بیمار پڑ گئی۔ مجھے ایسا بخار ہے کہ اگلے 3 دن بخار میں پڑی پھینکتی رہی۔ مجھے عجیب گھٹن اور سر میں درد محسوس ہوتا رہا۔ منیر مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں، بس ذرا سا بخار ہے جو دوا دینے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں دوا لے کر گھر آ گئی۔ 3 وقت دوا کھاتی مگر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ شام کو میرے چھوٹے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ شدید بخار میں تھا۔ اسے میں نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لگائی مگر اس کی طبیعت بھی بگڑتی چلی گئی۔ میں بہت پریشان تھی، یہ کیا ہو گیا؟ بالآخر چھوٹے بچے کو بھی ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے وہی دوا بچوں کے لیے میرے بیٹے کو بھی دے دی۔ کہا آپ سب کو ایک ہی طرح کا بخار ہے۔ میرا دوسرا بیٹا ابھی تک ماشاءاللہ ٹھیک تھا مگر دل کو عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ اس دن میری طبیعت کچھ خراب تھی، دوا کھا کر میں سوئی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں بچے کے رونے کی آوازیں پڑ رہی ہوں۔ دل کو شدید گھبراہٹ ہوئی، پھر یوں آہستہ ہوئی جیسے میری جان جسم سے نکلنے والی ہو۔ میں تڑپ اٹھی، آنکھ کھلی تو میری نظر صوفے پر پڑی جہاں میرے دونوں بچے بے سود پڑے تھے۔ میں تیزی سے اٹھی، لپک کر اپنے بچوں کے پاس گئی، دیکھا تو دونوں کے جسم ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایسی تھی جیسے مردوں کی ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کام گیا۔ اف خدایا، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ننھی جانیں مجھ سے جدا ہو جائیں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گود میں اٹھا لیا، ان کے ہاتھ ملنے لگی، مالش کرنے لگی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کے بے جان جسموں میں حرکت نہیں ہوئی۔
یا اللہ کیا مجھ سے میرے بیٹے چھین لیے؟ میں رو پڑی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر پڑوسی عورتیں میرے گھر آ گئیں۔ میرے دونوں بچے مجھ سے دور جا چکے تھے۔ رو کر برا حال تھا۔ آپ خود سوچیں، جن جگر کے گوشوں کو میں نے اتنی محبت دی ہو، ان کی موت میرے سامنے واقع ہوئی۔ میرے دل پر کیا گزرتی ہو گئی وہ ننھی لاشیں میرے صحن سے اٹھائی تو لگا جیسے میرے وجود بھی ان کے ساتھ چلا گیا ہو۔ میں ادھوری رہ گئی۔ منیر نے مجھے بہت تسلی دی، مگر میں دوبارہ اس غم سے نہ اٹھ سکی۔ مسلسل غم اور رونے سے میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ میری بیماری جو پہلے کم ہو گئی تھی اب مزید بڑھنے لگی۔ ایسے میں باجی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ دوبارہ اپنا گھر چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ انہوں نے مجھے سنبھالا، کہا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، جب اللہ 2 بچے دے سکتا ہے تو 2 اور بھی دے گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اتنی پریشانی اور مایوسی اچھی نہیں، وہ بھی خدا کی ذات سے۔ باجی کی بات نے مجھے سنبھالا دیا۔ جب میرا غم کچھ ہلکا ہوا، زندگی مقبول پر آئی تو باجی پھر سے اپنے گھر چلی گئی۔ دراصل ان کے شوہر پردیس سے پورے 4 سال بعد واپس آئے تھے۔ باجی بھی اپنی طرف سے پریشان تھی کہ کہیں ان کے شوہر نے پردیس میں دوسری شادی نہ کر لی ہو، لہٰذا وہ اپنے شوہر کے آنے پر کافی خوش تھی اور انہیں گھر جانا ہی پڑا۔ میں گھر میں اکیلی ہو گئی اور ہر طرف پریشانی تھی۔ مجھے اپنے گھر کا ہوش نہ تھا اور پھر سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ انہی دنوں مجھے محسوس ہوا جیسے میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب کی بار باجی کی بجائے میرے پاس ماں رہنے کے لیے آ گئی، کیونکہ باجی بھی امید سے ہو گئی تھی اور یہ بات نہ صرف ان کے لیے میرے لیے بھی خوشی کا باعث تھی۔ باجی نے اس خوشی کا برسوں انتظار کیا تھا اور ان کے شوہر جو انہیں اکثر دوسری شادی کا کہتے تھے اب ان سے مطمئن تھے۔ میں باجی کے لیے بہت خوش تھی اور اپنی خوشی پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس بار اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ بولی اب کسی کو اپنے بارے میں کچھ مت بتانا، لوگ نظر لگا دیتے ہیں، لوگوں کا حسد تجھے کھا جائے گا، تو نہیں جانتی کہ دنیا کتنی بری ہے۔ اماں کی ایسی باتیں سن کر اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ پہلے وہ ایسی باتیں کرتی تھی تو مجھے ہنسی آتی، مگر اب میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی تھی کہ ایسی باتوں کو نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اماں کی یہ باتیں میں نے پلو سے باندھ لی۔ اگلی بار میں نے کسی کو نہ بتایا سوائے باجی کے، مگر پھر وہی ہوا جو شاید قدرت کو منظور تھا۔ میرے بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رو رو کر میں نے پھر سے اپنی حالت خراب کر لی، مگر انسان کے لیے آزمائش لمبی ہو تو دوبارہ درد جھیلنے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ میرے ایک نہیں بلکہ 3 بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جا گئے۔ میں نے اس غم کو کیسے سہا میں ہی جانتی ہوں۔ اس دوران باجی 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ ان کی خوشی میں سب شریک تھے، میرے غم میں کوئی شریک نہیں تھا، شاید اس لیے کہ باجی کی خوشی میرے غم سے زیادہ بڑی تھی۔ اب باجی بھی بچوں میں مصروف ہو گئی، وہ مجھے یہ اکثر بھول گئی، مگر میری پریشانیاں پہلے سے زیادہ بڑھ چکی تھیں۔ ایک دن اماں کے مشورے پر میں ان کے کسی جاننے والے سے ملنے گئی۔ اماں کا خیال تھا کہ روحانیت والے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماں کے کہنے پر میں ان خاتون سے ملی جو بہت نیک معلوم ہوتی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی طرح کا نور تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا، بیٹی تمہیں کوئی بیماری نہیں، البتہ تم پر کسی ایسی عورت کا سایہ پڑا ہے جو خود بانجھ تھی اور اس نے تمہیں استعمال کیا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی بیماری منتقل کر دے۔ میں حیران ہو گئی کہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ سب کو الگ الگ دے سکتا ہے، پھر لوگ اپنی بیماریاں دوسروں میں منتقل کر کے آخر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا۔ میرے ذہن میں وہی نقشہ آ گیا جو باجی مجھے اپنے ساتھ غسل کے لیے لے کر گئی تھی اور اس کے بعد اس پانی سے ہاتھ دھونے کو مجھے بھی کہا تھا کہ اس سے تم کو فائدہ ہوگا۔ میں بولی انجان، اس وقت میں نہ سمجھ سکی کہ باجی مجھے استعمال کر رہی ہیں، وہ بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتی ہیں۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ بوڑھی ماں جی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر ان کے علم کے مطابق مجھ پر کوئی سایہ تھا جو کسی اور عورت کی بیماری کا تھا۔ انہوں نے مجھے نماز کی پابندی کا حکم دیا اور کچھ وظائف بھی پڑھنے کے لیے دیے، جن کی پابندی کے بعد میرے دل کو بہت سکون ملا۔ اگرچہ میں اس کے بعد ماں نہیں بن سکی، مگر میرے دل میں وہ خوشی اور روحانی قلب واپس آ گیا جو میرے دل میں پہلے کبھی نہ تھا۔ شاید اللہ نے اس نقصان کے ذریعے مجھے اپنا قرب بخشا اور میں اس میں خوش ہوں، مگر اب میں باجی سے نہیں ملتی۔ شاید اب حاسدوں سے دور رہنا مجھے آ گیا ہے، لیکن اتنے بڑے نقصان کے بعد کاش کہ اماں کی وہ بات میں پہلے سمجھ جاتی تو آج میرے حالات کچھ مختلف ہوتے۔